قوم اب ایمان نہیں لائے گی اور عذاب یقینی ہے، اس لیے انہوں نے وہاں سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ تو غلطی کیا تھی؟ ان کی عظیم آزمائش کا آپ سمجھے کہ پیش خیمہ بنی۔ تو ایک طرف حضرت یونس یہ سوچ کر شہر سے نکل گئے کہ قوم پر عذاب آنے والا ہے، لیکن دوسری طرف ننوا میں کیا ہو رہا تھا؟ جیسے ہی حضرت یونس شہر سے گئے، لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اچھا، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یونس ایک سچی انسان ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر وہ رات یہاں نہیں رکے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب کی بات سچی ہے۔ اور پھر اگلی صبح جب اگلی صبح ہوئی تو عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، آسمان کا رنگ بدل گیا، ہر طرف ایک کالا دھواں چھانے لگا۔ یہ دیکھ کر ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، قرآن میں فرعون اور دوسری قوموں کی مثالیں بھی ہیں جنہوں نے عذاب کے آثار دیکھے لیکن ان کا ایمان تو قبول نہیں ہوا۔ جی، تو قوم یونس کی توبہ میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ نہ صرف وہ قبول ہوئی بلکہ عذاب بھی ٹل گیا؟ یہی اس واقعے کا سب سے منفرد پہلو ہے۔ فرق کب اور کیسے کا ہے۔ فرعون نے اس وقت ایمان لانے کی بات کی جب وہ غرق ہو رہا تھا، یعنی جب عذاب اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ بالکل، ننوا کے لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے لیکن عذاب ابھی ان پر نازل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور ان کی توبہ کا طریقہ وہ بے مثال تھا۔ کیسا تھا وہ منظر؟ تفاسیر اس اجتماعی توبہ کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ تفاسیر ایک بہت ہی دل ہلا دینے والا منظر پیش کرتی ہیں۔ پورا شہر، مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانور بھی؟ جی، جانور بھی، سب شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے۔ سب نے اپنے بہترین لباس اتار کر عاجزی کی علامت آٹ کے کپڑے پہن لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے ایک انتہائی غیر معمولی کام کیا، ماؤں کو ان کے شیرخوار بچوں سے الگ کر دیا اور جانوروں کو بھی ان کے بچوں سے جدا کر دیا۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ مقصد یہ تھا کہ جدائی کی وجہ سے جو بے چینی اور آہو بکا پیدا ہو وہ اللہ کے سامنے ان کی بے بسی اور ٹوٹے ہوئے دل کا اظہار ہو۔ تو میدان میں ہر طرف لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی چیخیں، آہیں اور رونے کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں اور انہوں نے خلوص دل سے اللہ سے معافی مانگی۔ یہ ایسی سچی اور اجتماعی توبہ تھی کہ اس نے اللہ کی رحمت کو جوش دلا دیا اور نازل ہوتا ہوا عذاب اٹھا لیا گیا۔ ایک پورے شہر کی تقدیر بدل گئی، لیکن حضرت یونس وہ تو ان سب سے بے خبر تھے۔ جی، وہ شہر سے دور کسی جگہ عذاب کے منتظر تھے۔ جب 3 دن گزر گئے اور کچھ نہ ہوا تو شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ ان کے ذہن میں یہ خوف آیا کہ اگر میں اب واپس شہر گیا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے اور اس زمانے کے قانون کے مطابق جھوٹے نبی کی سزا موت ہی۔ تو وہ ایک شدید ذہنی کشمکش میں تھے۔ جی، بہت زیادہ۔ اسی حال میں چلتے چلتے وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک کشتی مسافروں سے بھر کر روانہ ہونے والی تھی۔ وہ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ یعنی وہ ایک مشکل سے بچنے کے لیے نکلے تھے لیکن سیدھے ایک اور بڑی آزمائش کی طرف جا رہے تھے۔ کشتی میں کیا ہوا؟ کشتی جب گہرے سمندر میں پہنچی تو اچانک ایک خوفناک طوفان نے اسے آ گھیرا۔ لہریں اتنی اونچی اٹھنے لگیں کہ کشتی ڈوبنے کے